شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری قسمت میں ہے، جو قسمت میں لکھا اسے مٹا کوئی نہیں سکتا۔ بھائی آپ اپنے کچھ کام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دیکھو صحابہ کرام کو اللہ کی ذات پر تامل بھروسہ تم سے زیادہ تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کرام جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے صحبت اٹھائی ہو وہ صحابہ کرام، تو ان کا اللہ کی ذات پر کتنا زبردست بھروسہ ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ بتایا تو ایک صحابی آ گئے، اگر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو ہماری قسمت میں ہوگا وہی ہوگا، قسمت کا لکھا تو کوئی نہیں مٹا سکتا، تو جو قسمت میں ہوگا وہ ہوگا، تو ہم اپنے اونٹ کو چھوڑے دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اگر اونٹ ہمارے مقدر میں ہوگا تو واپس آئے گا، نہیں ہوگا تو پھر ہم لا نہیں سکتے۔ اگر قسمت میں ہوگا تو آئے گا، نہیں ہوگا تو پھر آ نہیں سکتا، وہ پھر چلا جائے گا، پھر ہم اسے روک نہیں سکتے چاہے کتنی بھی ہم اس کی دیکھ بھال کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اور اپنے اونٹ کو چھوڑ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ یار اللہ تعالیٰ نے اسباب بتائے کہ نہیں بتائے؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں اسباب کا اختیار کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اور اسباب کا منکر جاہل ہوتا ہے، بھائی آپ پیپر دینا اور کہتے ہیں کہ قسمت میں ہوگا تو پاس ہو جائیں گے ورنہ فیل ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا یار؟ فیل ہی ہوگے، پھر تو یہ قسمت ہی میں لکھا ہوا تمہاری ہے کہ تمہیں فیل ہونا ہے، کیونکہ ایسے تھوٹس ایسے خیال تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تمہارے ذہن میں اگر ایسے خیال آئیں گے تو تم فیل ہی ہوگے۔ یار کوئی بندہ چھت پہ جائے اور جا کے کود جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قسمت میں لکھا ہے تو پھر ہم بچ جائیں گے، نہیں لکھا ہے تو نہیں بچیں گے، تو یہ بے وقوفی ہے، انسان مر جائے گا یار۔ دیکھو یہ بعض مرتبہ صحابہ کرام کے ذریعے سے جو اس طرح کے کام ہوئے نا، کہ ایک صحابی تھے اور وہ قوم پہ کمانڈر تھے، تو ایک سارے لوگوں کی انہوں نے کہا کہ سارے لوگوں کی جیبیں چیک کرو، کسی کے پاس کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے، تو ایک بوڑھے صحابی ان کے جیب کے اندر زہر کی پریا نکلی، تو انہوں نے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ اے شخص یہ بتاؤ، اے بوڑھے انسان، یہ تم نے زہر جیب میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہم میں انصاف نہ کیا، اگر آپ نے ہم میں فیصلہ صحیح سے نہ کیا، اگر آپ نے ہم میں ظلم و زیادتی کی، اگر آپ نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو ہم یہ زہر کھا کے مر جائیں گے، لیکن ہم اپنی قوم کو اس طرح سے مظلوم لوگوں کی طرح ہم نہیں دیکھ سکتے، ان پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم زہر کھا کے مر جائیں گے۔ تو ان صحابی نے اس پریا کو لیا، زہر کی پریا کو ہاتھ پہ رکھا اور پھانکا، اور فرمانے لگے کہ دیکھو بغیر موت کے کوئی نہیں مرتا ہے۔ تو یہ صحابی کو دکھانا تھا کہ تم جو زہر کھا کے یہ کرنا چاہ رہے ہو نا، تو بغیر موت کے کوئی نہیں مرتا تھا، کیونکہ بغیر موت کے کوئی نہیں مرتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن تھا۔ ایک صحابی تھے، بڑا لوگوں سے ہو گئی بحث، جو یہودی وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ زہر کھا لو تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں واقعی تم ایمان والے ہو۔ تو صحابی نے لیا اور فوراً زہر پھانکا، تو تقریباً 40 افراد لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے، ابھی کچھ وقت ہو گیا ہے، ہوا تھا نا ایک مولانا صاحب اور کچھ یہودی تھے جنہیں پتہ نہیں کون لوگ تھے، ان سے بات چل رہی تھی، اور بات ان لوگوں نے مناظرہ موبائلے کا چیلنج کر کے کہا اگر یہ زہر پی لو دیکھیں تمہارا اللہ تمہیں بچا لے گا، تو انہوں نے فوراً اٹھایا، فوراً پی لیا، کچھ نہیں ہوا۔ بہت تیزی سے اس ٹائم کو چیزیں وائرل ہوئی تھی۔ تو کبھی بعض مرتبہ دکھانا جس سے دین کا، اسلام کا فائدہ ہو رہا ہو، اور بہت بڑا فائدہ ہو، کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو اتنا بڑا فائدہ ہو جائے کہ ہمارے مرنے کا پھر لوگوں کو افسوس نہ رہے، ہم سے اتنا بڑا فائدہ ہو جائے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اسلام پھر بھی زہر پینے یا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناک کان کیوں دیے کہ آپ مکھی بال دیکھ کے کھاؤ؟ تو اس لیے انسان کو خود میں بہت زیادہ وہ نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ انسان رکھے، لیکن یہ نہ کہو کہ جو قسمت میں تھا وہ اپنے کام کر لو، اپنے اسباب اختیار کرو، پھر اپنے کاموں کو قسمت پر چھوڑو۔ مثلا کوئی بندہ جا ہی نہیں رہا پھیری کرنے، یا کسی کوئی کاروبار کرنے، یا بزنس کرنے، یا کھیتی باڑی کرنے، یا جو بھی اس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور 10,000 روپے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں دے دے، تو قیامت تک بیٹھے رہو گے 10 روپے بھی نہیں ملیں گے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ بھوکا نہیں سلائے گا، کہیں نہ کہیں سے تمہارا پیٹ بھرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے ذمے ہے۔ بچوں، اپنے بندوں کی کفالت اور بندوں کا کھانا کھلانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ کھلائے گا کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طرح سے کوئی آ کے ہیلپ کر دے گا۔ لیکن یہ آپ جہالت دکھاؤ گے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بتائے ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اسباب کا جو منکر ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اس لیے اسباب کو اختیار کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔